بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 47ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے صفحہ نمبر 29 کے بالکل نیچے میں ہے۔ یہ حکایت پانچ دہم اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے حکایت شاذ دہم اور اس کے بعد پڑھیں گے ہم حکایت حق دہم۔ یعنی آج ہم یہ باب دوم کے 15ویں 16ویں اور 17ویں قصے کو پڑھیں گے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ کہہ رہے حکایت پانچ دہم 15واں قصہ۔ یکی از پادشاہ عابد را کہ عیال بسیار داشت پرسید۔ کہہ رہے بادشاہوں میں سے ایک، تو بادشاہ کی جمع بادشاہ، یکی از بادشاہوں میں سے ایک، عابد را ایک عابد سے، عابد یعنی عبادت گزار، عابد را ایک ایسے عابد سے، اب اسی عابد کی صفت ہے کہ عیال بسیار داشت، کہ جس کے بال بچے بہت تھے، یعنی اس کے بال بچے زیادہ تھے، کہ عیال بسیار داشت کہ جس کے بال بچے بہت زیادہ تھے، پرسید پوچھا کہ اوقات عزیزت چگونا می گزاری، کہ تو اپنا عزیز وقت کیسے گزارتا ہے، یعنی جو تیرا اوقات ہیں 24 گھنٹے کا اوقات ہیں، ان اوقات کو تو کیسے گزارتا ہے۔ تو اب اس زمانے کے عابد بھی بہت پڑھے لکھے اور بہت جو ہے یعنی عقل مند ہوتے تھے، تو اس نے عقل مندی سے ایسا جواب دیا کہ اس نے اشارے میں بادشاہ کو اپنے بارے میں، اپنے غربت کے بارے میں سمجھا دیا۔ گفت تو اس عابد نے جواب دیا، شب در مناجات، کہ رات مناجات میں، تو مناجات کہتے ہیں چپ کے باتیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے جو آدمی چپ کے باتیں کرتا ہے اس کو مناجات کہتے ہیں۔ شب در مناجات، رات مناجات میں، وسحر در دعائے حاجات، اور صبح ضرورتوں کی پورا ہونے کی دعا میں، وسحر در دعائے حاجات، اور صبح ضرورتوں کی پورا ہونے کی دعا میں، وہ ہمہ روز در بند اخراجات، اور تمام دن اخراجات کے فکر میں۔ تو بند کے معنی فکر کے آتے ہیں۔ تو اس نے اس طرح بتایا کہ میں اپنے جو ہے 24 گھنٹے کے اوقات کو میں نے 3 حصوں میں بانٹ لیا ہے، اور رات کے اوقات میں دعا کرتا ہوں، صبح یعنی جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں اپنے ضرورتوں کی پورا ہونے کی دعا کرتا ہوں، اور جو دن کے اوقات ہوتے ہیں اس میں اپنے اور بال بچوں کے اخراجات کی فکر کرتا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت، کہ بادشاہ عابد کے اشارے کا مقصد سمجھ گیا، یعنی اس جو عابد نے جواب دیا تھا اس نے اشارے میں اپنے فقر اور افلاس کو بیان کر دیا تھا کہ میرے بچے بہت زیادہ ہیں، اور اس طرح جو ہے مجھے اپنے بچوں کی فکر کرنی پڑتی ہے، ان کے اخراجات کی فکر میں سارا دن گزرتا ہے۔ ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت، بادشاہ عابد کے اشارے کا مقصد سمجھ گیا، بفرمود اور حکم دیا، تا وجہ کفافی او معین دارند، کہ اس کا معاشی خرچ مقرر کر دیں۔ اس نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ وجہ کفافی او معین دارند، کہ اس کے معاشی خرچ مقرر کر دیں، تا بار عیال از دل او برخیز، تاکہ بال بچوں کا بوجھ، بار عیال بال بچوں کا بوجھ، از دل سے، از دل او اس عابد کے دل سے برخیز جاتا رہے، یعنی اب وہ جب بال بچوں کا فکر، جب اس کے لیے وظیفہ مقرر ہو جائے گا تو اس کا سارا دن فری ہو جائے گا، اب اسے جو ہے دن کے اخراجات کی فکر کرنی نہیں پڑے گی۔ اے گرفتار پائے بند عیال، اے بال بچوں کی بیڑی میں گرفتار شخص، تو پا کے معنی اصل پیر کے آتے ہیں اور بند کے معنی فکر کے آتے ہیں۔ اے گرفتار پائے بند عیال، اے بال بچوں، اے اہل عیال کی فکر کے زنجیر میں گرفتار، دیگر آزادگی میں بند خیال، دوبارہ آزادی کا خیال نہ کر، دیگر آزادگی میں بند خیال، میں بند فعل نہیں ہے، دوبارہ آزادی کا خیال نہ کر، غم فرزند و نان و جامہ و قوت،
تو کہہ رہے ہیں کہ اولاد روٹی کپڑوں اور روزی کا غم، بازت عارض زسیر در ملکوت، تجھے عالم ملکوت کے سیر سے واپس لے آئے گا۔ تو ملکوت وہ عالم جس میں فرشتے رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب اپنے بال بچوں کی اور روٹی اور کپڑے کی فکر ہوگی تو وہ صحیح سے عبادت نہیں کر پائے گا، صحیح سے اپنا توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر پائے گا۔ تو اس فکر کو دور کرنا چاہیے۔ ہمہ روز اتفاق می سازم، تمام دین یہ نیت کرتا ہوں، تمام دین اتفاق می سازم، میں نیت کرتا ہوں کہ بشب با خدائے پردازم، کہ میں رات کو خدا کی عبادت میں مشغول نہ ہوں، کہ خدا کی عبادت میں لگوں گا۔ شب چو عقد نماز بر بندم، رات کو جب عقد نماز میں بندم، جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، چہ خورد با امداد فرزندم، تو خیال آتا ہے کہ صبح کو میرے بچے کیا کھائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے میرا توجہ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس طرف اس بادشاہ نے، وہ بادشاہ بھی بہت سمجھدار بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا، اس نے اس عابد آدمی کا وظیفہ مقرر کر کے اس کو اہل وعال کی فکر سے آزاد کر دیا۔ آگے حکایت شاذہ، یعنی 16واں قصہ، کہہ رہے ہیں یکی از علماء راسخ را پرسیدن کہ چے گوئی در نان وقف۔ ایک عالم کامل سے، علماء راسخ کہتے ہیں جن کا علم پختہ ہو، جو اچھے اور بڑے عالم ہوتے ہیں، سمجھدار عالم ہوتے ہیں۔ تو یکی از علماء راسخ را پرسیدن، ایک عالم کامل سے لوگوں نے پوچھا کہ چے گوئی در نان وقف، کہ وقف کھانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وقف کھانا یعنی جو آدمی بغیر میں جہاں لنگر وغیرہ جیسے چلتے ہیں تو وہاں بھی جا کر آدمی کھانا کھاتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو عابدوں کا زمانہ تھا، زاہدوں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں زیادہ تر لوگ جو عابد لوگ ہوتے تھے ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا تھا، تو یا تو ان کو کچھ مل جاتا تھا تو کھا لیتے تھے، ورنہ پھاقہ کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ ہوتے تھے جو لنگر چلاتے تھے، وقت پر کھانا کھلاتے تھے، تو کچھ لوگ وہاں بھی جا کر کھانا کھاتے تھے۔ تو ایک عالم سے پوچھا گیا، عالم کامل سے کہ جو وقت پر کھانا ہے اس کو ہم عابد لوگ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان عالم صاحب نے، عالم راسخ نے جواب دیا، اگر بہر جمعیت خاطر و فراغ عبادت می ستاند، کہ اگر دل جمعی، بہر جمعیت خاطر اگر دل جمعی و فراغ عبادت می ستانند، اور عبادت مشغول ہونے کے لیے می ستانند لیتا ہے، حلال است تو حلال ہے۔ یعنی اگر تو کھانا جا کر وہاں کھاتا ہے اس نیت سے کھاتا ہے کہ میں جو ہے میرا دل مطمئن ہو جائے گا، بھوک جاتی رہے گی، دل مطمئن ہو جائے گا، اور رات میں جب میں عبادت کروں گا تو عبادت اچھی طرح سے کر سکوں گا، یا میں جو ہے معاش وغیرہ کے فکر میں نہ لا کر صرف اللہ کی عبادت کے وقت فارغ کروں، اس نیت سے جا کر کھاتا ہے، حلال است حلال ہے۔ وہ اگر جمعی از بہر نان نشیند حرام، لیکن اگر دل جمعی کے ساتھ روٹی حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو حرام ہے۔ وہ اگر جمعی از بہر نان نشیند حرام، اور اگر دل جمعی کے ساتھ روٹی حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو حرام ہے۔ یعنی اگر اس نیت سے کھاتا ہے کہ بیٹھ کر جو ہے مجھے روٹی مل رہی ہے، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو حرام ہے۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، اس شعر کے اندر بھی یہی مضمون ہے۔ بیت شعر، نان از برائے کنج عبادت گرفت ان، درویشوں نے روٹی کھانا گوشہ عبادت کے لیے قبول کیا ہے۔ یعنی درویش لوگ روٹی اس لیے کھاتے ہیں اگر کوئی دے دیتا ہے تاکہ وہ ایک گوشے میں بیٹھ کر عبادت کر سکیں۔ درویشوں نے از برائے کنج عبادت گرفت ان، روٹی کھانا گوشہ عبادت کے لیے قبول کیا ہے۔ صاحب دلا نہ کنج عبادت برائے نہ کہ گوشہ عبادت کو روٹی حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی گوشہ عبادت میں اس لیے بیٹھا ہے کہ میرے پاس روٹی پہنچتی رہے۔ تو یہ قصہ ختم ہوا۔ آگے ہے حکایت حفدہم، یعنی 17واں قصہ، کہہ رہے مرید گفت پیر را، ایک مرید نے پیر سے شکایت کی، پیر سے پوچھا، تو ان کو ایک پریشانی تھی، تو انہوں نے اپنے پیر صاحب سے رجوع کیا، چہ کو نام، میں کیا کروں؟ تو میرا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے بارے میں بتائیے کہ میں اس مسئلے کا حل کیا نکلے۔
مرید گفت پیر را، ایک مرید نے پیر سے کہا چے کنم، میں کیا علاج کروں، از خلائق بزحمت اندرم، کہ میں مخلوق سے بہت پریشان ہوں، کہ از خلائق برنج اندرم، کہ میں لوگوں سے بہت پریشان ہوں، از بس کا و زیارت من می آیند، از بس کا و زیارت من می آیند، جو میری زیارت کو آتے ہیں، اوقات مرا از تردد عیشا تشویش می باشد، اور میرے اوقات ان کی آنے جانے سے خراب ہوتے ہیں، یعنی میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں اور آ کر میری زیارت کی نیت سے آتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو بہت کثرت سے لوگ آتے ہیں اور بلا وجہ بھی آ جاتے ہیں لوگ، تو میرا اوقات خراب ہوتے ہیں، میں صحیح سے جو ہے عبادت نہیں کر پاتا ہوں اور دیگر ضروریات پوری نہیں کر پاتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ اوقات مرا از تردد عیشا تشویش می باشد، میرے اوقات ان کے آنے جانے سے خراب ہوتے ہیں۔ گفت، تو پیر صاحب نے جواب دیا کہ ہرچہ درویشانند مر عیشا را وامی بدہ، تو یہ ہے گفت ہرچہ درویشانند مر عیشا را دامی بدہ، کہ ان میں جو فقیر ہیں، ہرچہ درویشانند ان میں جو فقیر ہیں، مر عیشا را، مر یہ کبھی جو ہے مر کے معنی خاص کے آتے ہیں اور کبھی کلام میں تحسین پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تو کہہ رہے ہیں ان میں جو فقیر ہے، مر عیشا را وامی بدہ، تو ان کو قرض دے دے، یعنی جو فقیر لوگ ہیں تو اب کچھ پیسہ ان کو قرض دے دے تو آئیں گے نہیں، وہ تو اسی لیے آتے ہوں گے، یا تو ان کو قرض دے دے گا تو آئیں گے نہیں۔ مر عیشا را دامی بدہ، ان میں جو فقیر ہے تو ان کو قرض دے دے۔ وانچے تواگرا ند از عیشا چیزیں وخا، اور جو مالدار ہے ان سے کچھ مانگ لے کہ دیگر گردے تو نگردن، کہ تو پھر تیرے پاس وہ نہ پھٹکیں گے، یعنی مالدار سے اگر تو مانگے گا تو اس دنیا میں سب سے فقیر جو لوگ ہوتے ہیں وہ چاپلوس اور مالدار ہوتے ہیں، مالدار سب سے زیادہ فقیر ہوتے ہیں، اگر تو ان سے مانگے گا تو تیرے پاس آنا جانا چھوڑ دیں گے، اور تو فقیروں کو قرضہ دے دے گا تو ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو وہ بھی تیرے پاس نہیں آئیں گے، اس طرح تیرے اوقات فارغ ہو جائیں گے اور تو پریشانی سے بچ جائے گا۔